جو عام لوگ ہیں ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ بلڈنگ مٹیریل کیا ہے. اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک پراپر آرکیٹیکٹ سے اپنے گھر کا نقشہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپوجر کتنا زیادہ ضروری ہے اور اس ٹائپ کے ایکسپوز کتنے ضروری ہیں کہ وہ سال میں ایک بار نہ ہو بلکہ سال میں 2-3 بار ہونی چاہیے. الحمدللہ آج میری 3 کمپنی ہے, آرکیٹیکچر کی بھی ہے, کنسٹرکشن کی بھی ہے, سوشل میڈیا کی بھی ہے. آرکیٹیکچر فیلڈ میں پچھلے میں جو کام سٹارٹ کیا 8-9 سال ہو گئے, پر اپنا سیٹ اپ ہے, اپنا کام کر رہا ہوں. تو جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے ابھی آپ کے ایک اس کے لیے پوڈ کاسٹ سے پہلے میرے پاس کلائنٹ آئے تھے, ان کے ساتھ ڈسکشن. تو جب کوئی فیملی اپنا گھر بنانا چاہتی ہے, پوری فیملی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے آفس یا ان کے پاس جاتے ہیں, تو ان سے سارا کچھ پوچھتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ, ان کے فیملی ممبرس کتنے ہیں, ان کی ساری کوالٹیز ہم ان کا جب ان کا پوری سائیکالوجی ہمارے پاس آ جاتی ہے, ان کے مطابق پھر ہم پلاننگ کرتے ہیں. پہلے اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں, اس کی 3D, اس کی انٹیریئر, ان کے تھاٹس کے مطابق پھر ان کا گھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں. اسپیشلی جب ولیج سے یا کوئی بیکورڈ علاقے سے جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں نقشہ بنانے کے, میں اسپیشلی ان کے لیے اگر وہ پیسے دیتے ہیں میں پھر بھی ان کے لیے کرتا ہوں, اگر وہ پیسے نہیں بھی دیتے ہیں نا میں پھر بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کہاں بھی بن رہا ہو, وہ کمنگ 50 ایئرس کے لیے بناتے ہیں لوگ. انویسٹمنٹ بھی ہے, لائف ٹائم انویسٹمنٹ ایک فیسلٹی ہے. اگر اس فیسلٹی میں ہم ان کو پراپر سپورٹ نہ کریں اور ان کے لیے پراپر ایک میپ نہ بنائیں اور ان کو اچھی سجیشن نہ دیں, تو میرے خیال میں ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. وہ اچھی بیوی, اچھا گھر, اچھی گاڑی, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ سلوگن ہے. میں نے 4-5 سال پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا, ایک ٹویٹ کر کے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. وائرل ہونے کے بعد ایک خاتون تھی, وہ فروٹ سیل کر رہی تھی, اور وہ سیل کرتے ہوئے اور انہوں نے F11 میں سیل کرتی, اس کی تصویریں ہم نے لے کے ٹویٹر پہ چڑھا دی, اور اس کو پوری دنیا میں لوگوں نے ہیلپ کر لی, اور دبئی گورنمنٹ نے ان کو گھر دیا 4-5 کروڑ روپے کا, ان کو D12 میں انہوں نے گھر گفٹ کر دیا. آج میں جو بھی ہوں, جتنا بھی بزنس ہے میرا یا جو بھی ایکٹیویٹیز میں کرتا ہوں, صرف اور صرف یہ سوشل ورک کی وجہ سے. سوشل میڈیا اٹ سیلف برا نہیں ہے, موبائل فون اٹ سیلف برا نہیں ہے, انٹرنیٹ اٹ سیلف برا نہیں ہے, اس کا استعمال اس کو برا یا اچھا بناتا ہے. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر وافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اگر نہیں انجوائے کر رہے تو TSR پوڈ کاسٹ دیکھیں. ہر طرح کے ٹاپکس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ سیاسی موضوعات ہیں, چاہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ٹاپ ٹرینڈس چل رہے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, شوبز انڈسٹری میں کیا چل رہا ہے اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو وقتاً فوقتاً چلتی رہتی ہے. انٹرنیشنلی جو چیزیں چل رہی ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوتی ہیں. آج جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں, ان کو میں عرصے دراز سے دیکھ رہی ہوں کہ یہ آرکیٹیکچر کا کام تو کر ہی رہے ہیں, لیکن سوشل ورک جو ہے وہ ان کی ایک میں بولوں گی کہ اسپیشیلٹی ہے, اور سوشل میڈیا پہ وہ اس وجہ سے کافی وائرل بھی نظر آتے ہیں. بہت ساری ٹویٹس میں ان کی دیکھتی ہوں جس میں یہ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں. بہت ساری سوشل میڈیا پہ پوسٹ میں نے ان کی دیکھی ہیں, اینڈ سرپرائزنگلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ان کو جانا بھی سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہے. تو سوشل میڈیا کی پاور کو آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا, صرف آج کل نہیں بلکہ بولوں گی کہ 2015-16 سے سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ چل رہا ہے. آج کل صرف ہمیں اس کی ہائپ دیکھنے کو مل رہی ہے, لیکن تب سے یہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہے ہیں جب سوشل میڈیا ایک چھوٹا سا بیبی تھا اور وہ اس کی گروئنگ ایج تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کو آج پاکستان میں اتنا اسٹرانگ بنایا, سوشل میڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں. بائی پروفیشن آرکیٹیکٹ ہیں, لیکن بائی پیشن جو ہے یہ سوشل ورکر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ نمایاں کارکردگی ان کی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے. آرکیٹیکٹ جلال شیرازی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جلال, سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے مزاج؟ تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں نے انوائٹ کیا, بہت عرصے سے آپ انوائٹ کرتے رہے ہیں, لیکن بس وہ آج کل مصروفیات کی وجہ سے. تو آج اچھا دن بھی ہے, تو میں اس لیے آج خوشی سے آیا ہوں کہ میں نے جانا ہے. جلال, بہت شکریہ جلال. مجھے پتہ ہے آرکیٹیکٹس کی لائف بڑی بزی ہوتی ہے, وہ جہاں پہ عمارات بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے اس کانسیپٹ کو چینج بھی کیا کہ آپ نیشن بلڈنگ بھی کر رہے ہیں, تو 2 in 1 جو ہے وہ ان کا رول چل رہا ہے. جلال, سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کہاں سے تعلق ہے اپنا, کتنے عرصے سے جو ہے وہ آرکیٹیکچر کی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ساتھ کتنے عرصے سے جڑے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ کتنے عرصے سے ہیں آپ؟ اچھا, بیسیکلی میرا تعلق ہنگو سے ہے, اور ہنگو کے گاؤں سیدان بنڈک سے میرا تعلق ہے. تو میری ایجوکیشن جو ہے اسکولنگ پھر 6 کلاس تک ہنگو میں ہوئی ہے. پھر اس کے بعد کیڈٹ کالج سے میں نے میٹرک کیا, پھر اسلامیہ کالج پشاور سے FSc کی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے
صوبائی یوتھ اسمبلی جوائن کی, وہاں پہ میں یوتھ ایم پی اے تھا. پھر اس کے بعد میں یوتھ منسٹر بن گیا. پھر اس کے بعد میں اسپیکر آف دا ہاؤس بن گیا پوری صوبے کا. پھر اس میں نے الیکشن جیتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سارا سوشل ایکٹیویٹیز بیسس پہ یہ سارے عہدے مجھے ملتے رہے. اور یونیورسٹی میں بھی سارے یہ اسٹوڈنٹس کا کونسل وغیرہ سارے ایکٹیویٹیز اسٹوڈنٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ہاں میں کیے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے رہے. پھر اس کے ساتھ پھر یہ, لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں 3rd ایئر میں تھا تو میں نے اپنا بزنس اسٹارٹ کر دیا. تو میں نے گھر والوں سے 1 روپے نہیں لیا, گھر والوں نے میرے اوپر پیسے بند کر دیے کہ یہ جب میں نے گریجویشن کمپلیٹ کر دی تو میں اسلام آباد شفٹ ہو گیا. تو گھر والوں سے میں نے پاکٹ منی جو یونیورسٹی میں ملتی تھی وہی ملی ہوئی تھی, تو اسی کے ساتھ میں اسلام آباد آ گیا. تو انہوں نے میرے اوپر پیسے بند کی کہ یہ پیسے بند اس لیے کریں کہ ہماری پوری فیملی ہوتی ہے دبئی میں ہمارے ریسٹورنٹس ہے, ٹورزم کا بزنس ہے, تو وہاں پہ ہوتے ہیں. ابھی تو خیر بابا بھی وہاں پہ ہوتے, بابا بھی آ گئے ہیں, یہ واپس آ گئے, بٹ انہوں نے بڑا فورس کیا کہ آپ واپس آ جائیں ادھر, دبئی وغیرہ بڑے پیسے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم پاکستان کو دبئی بنائیں گے, ادھر ہی کام کریں گے. تو پھر میں نے بڑی اسٹرگل کی یہاں پہ. جب میں آیا تھا تو گھر سے جو پاکٹ منی تھی اسی سے میں نے اسٹارٹ کر لیا. تو پھر کام کرتا رہا, اور پھر ایک پارٹنرشپ کی. پارٹنرشپ کے بعد پھر میں نے اپنی ایک چھوٹا موٹا آفس اسٹارٹ کیا, کمپنی اسٹارٹ کی. الحمدللہ آج میری 3 کمپنی ہے, آرکیٹیکچر کی بھی ہے, کنسٹرکشن کی بھی ہے, سوشل میڈیا کی بھی ہے. تو اپنا ایک سیٹ اپ, اپنا ایک سارا کچھ اسٹارٹ کیا, تو سارا کچھ سسٹم چلا. لیکن میں اس میں ایک میسج بھی ہے سب کے لیے ہے کہ یہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ کوئی چیز امپاسبل ہے. تو پچھلے مطلب 10 سال سے میں آپ کو بھی جانتا ہوں, تو 10 سال پہلے بھی آپ نے مجھے دیکھا تھا اور آج بھی دیکھ رہے ہیں, تو ڈفرینس آپ کو فیل ہوا ہوگا. تو یہ ڈفرینس اچانک بھی نہیں آیا, اس کے پیچھے بہت اسٹرگل ہے, انتہائی زیادہ اسٹرگل ہے. کیونکہ مطلب آج پورے پاکستان میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے پہلے سے لوگ کسی نے پری پلان میں آگے ہوں, نہیں, پیچھے اس کے پیچھے فل اسٹرگل ہے. ہر چیز ایک اسٹیپ پہ میں نے پراپر کام کیا. تو یہ چھوٹا موٹا انٹروڈکشن ہے. جلال نے بہت محنت کی ہے, اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ میں ان کو واقعی 2015-16 سے جانتی ہوں. میرا پہلا انٹریکشن ان کے ساتھ تبھی ہوا تھا, اور تب میں ان کو اتنا نہیں جانتی تھی. لیکن پچھلے 10 سال سے جو میں نے ان کی محنت دیکھی ہے, تو ہیٹس آف ٹو یو. آپ جیسی نوجوان جو ہیں وہ ملک کو آگے لے کے جاتے ہیں, اور آپ ہی پاکستان کا اصل فیوچر ہے. بلکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کون ہے, تو ایسے نام سامنے آتے ہیں, ایسے ینگسٹرز ہوتے ہیں. صرف جلال نہیں, بہت سارے اور ینگسٹرز ہمارے پاس ہیں جو ایک ایگزامپل ہے, جو بتاتے ہیں کہ میں ہوں پاکستان. تو وہ پاکستان کی ایگزامپل جو ہے ایک جلال شیرازی بھی ہیں. جلال, مجھے یہ بتائیے گا کہ آرکیٹیکچر بڑی بورنگ فیلڈ سمجھی جاتی ہے کہ کیا نقشے بنانے ہیں اور یہ اور وہ, تو آپ کے لیے بھی بورنگ ہے یا انٹرسٹنگ ہے؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ جو آرکیٹیکچر ہے, کسی بلڈنگ کا نقشہ بنانا ہے, تو کیا یہ وہ کہتے ہیں نا شاعری میں آمد ہوتی ہے, وہ شعر جو ہے وہ آپ کے اوپر سے آمد ہوتی ہے, تو آپ وہ شعر لکھ لیتے ہیں. تو نقشے بھی جو ہیں ان کی بھی آمد ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا سوچ وچار کرنا پڑتا ہے. دیکھیں, ہر چیز کے لیے پراپر ایک پلاننگ ہوتی ہے. ابھی آرکیٹیکچر فیلڈ میں پچھلے میں جو کام سٹارٹ کیا 8-9 سال ہو گئے, پر اپنا سیٹ اپ ہے, اپنا کام کر رہا ہوں. تو جب بھی کوئی کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے, ہمارے لیے ابھی آپ کے ایک اس کے لیے پوڈ کاسٹ سے پہلے میرے پاس کلائنٹ آئے تھے, ان کے ساتھ ڈسکشن. تو جب کوئی فیملی اپنا گھر بنانا چاہتی ہے, پوری فیملی کو ہم انوائٹ کرتے ہیں اپنے آفس یا ان کے پاس جاتے ہیں, تو ان سے سارا کچھ پوچھتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ, ان کے فیملی ممبرس کتنے ہیں, ان کی ساری کوالٹیز ہم ان کا جب ان کا پوری سائیکالوجی ہمارے پاس آ جاتی ہے, ان کے مطابق پھر ہم پلاننگ کرتے ہیں. پہلے اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں, اس کی 3D, اس کی انٹیریئر, ان کے تھاٹس کے مطابق پھر ان کا گھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں. ہاں, چارجز ہم زیادہ لیتے ہیں, بٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیزائنر ہاؤس ان کا بن جاتا ہے. بٹ اب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مطلب اب بہت سارے لوگوں گھر بناتے ہیں, لیکن ان کو اب بلڈنگ مٹیریلس کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو پھر بلڈنگ مٹیریلس کے لیے ہمارے آرکیٹیکٹس کمیونٹی کا ایک آرگنائزیشن ہے, انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹ پاکستان کے نام سے ہے. تو وہ ہر سال ایگزیبیشن کرتی ہے آئی پیکس کے نام سے. تو آئی پیکس 2026 جو ہے وہ کمنگ آ رہا ہے اسی اپریل میں انشاءاللہ. تو 24, 25, 26 اپریل کو انشاءاللہ ہوگا. تو میں اسلام آباد کے اور اسلام آباد کے ارد گرد جتنی سٹیز ہیں, ان کے سارے جو لوگ گھر بنا رہے ہیں یا ابھی بنانے والے ہیں, جو یا فنیشنگ سٹیج پہ ہے اسپیشلی, تو ان کو ہر قسم کے بلڈنگ مٹیریل وہاں پہ ملے گا. اچھا جلال, یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی آتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں, ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ بلڈنگ مٹیریل کیا ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ ہم نے ایک پراپر آرکیٹیکٹ سے اپنے گھر کا نقشہ بنانا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسپوجر کتنا زیادہ ضروری ہے, اور اس ٹائپ کے ایکسپوز کتنے ضروری ہیں کہ وہ سال میں ایک بار نہ ہو بلکہ سال میں 2-3 بار ہونے چاہیے پاکستان میں؟ دیکھیں, اس میں ہم ہوتے ہیں, ہم ڈفرینٹ سٹیز میں کرتے ہیں. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پشاور میں بھی ہوتا ہے, اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے, کراچی
کراچی میں بھی ہوتا ہے, لاہور میں بھی ہوتا ہے. تو اس کا یہ اسی پلیٹ فارم کے تھرو ہوتا ہے سارا, اس پلیٹ فارم پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس آرکیٹیکٹس بھی ادھر وہاں پہ آئی پیکس پہ آپ کو تقریباً پورے ارد گرد کے سارے آرکیٹیکٹس بھی آئے ہوتے ہیں, پبلک بھی آئے ہوتے ہیں. بلڈنگ مٹیریل کے جتنے بھی کمپنیز ہیں وہ انہوں نے اپنے اسٹال لگائے ہوتے ہیں. آپ کو ہر ایک مٹیریل جو آپ کے گھر پہ یوز ہو رہا ہے, آپ کے بیڈ رومز میں, اینی اسپیس, آپ کے آفیسز میں, آپ کو فرنیچر تک ہر چیز آپ کو وہاں پہ مل سکتی ہے. ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے اس میں, آل اینڈ وال. تو آپ فیملی کے ساتھ وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو ہر چیز وہاں پہ مل سکتی ہے, اور آپ چوائس کر سکتے ہیں, اور آپ کو ڈفرینٹ ورائٹیز ملے گی. یہ نہیں کہ آپ کو ایک کمپنی, ڈفرینٹ ورائٹیز آپ کو ملے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا, اور آپ اس سے ادھر وزٹ کرنے کے بعد اپنے جس آرکیٹیکٹ سے ڈیزائن کر رہے ہیں گھر, آپ ان کے ساتھ ڈسکشن ایزی ہوگی. آپ کو میٹیریل کی نالج ہوگا, کیونکہ جب آپ ایک ڈاکٹر ہیں یا آپ کوئی اور فیلڈ سے ہیں, آپ بینک مینیجر ہیں یا کوئی بھی فیلڈ سے ہیں, تو آپ کو بلڈنگ مٹیریلس کا نہیں پتہ. جب آپ وہاں پہ جائیں گے آپ کو بہت سارے بلڈنگ مٹیریلز نئے جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. جب نو ہو آپ کو مل جائے تو آپ اپنے آرکیٹیکٹ کے ساتھ ایزیلی ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے کوئی چیز ڈیزائن کی ہے تو آپ کے لیے ایکسپلینیشن اور آپ کے لیے ایزی ہوگا, آپ اس کو پک اپ کر سکتے ہیں ایزیلی. جلال, اب اس ٹائم پہ نا میری آڈینس کے اور میرے دماغ میں ایک معصومانہ سا سوال لازمی ہوگا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آرکیٹیکٹس کے پاس جاتے ہیں وہ ان کے بڑے شاہانہ شوق ہوتے ہیں, اور جو اسپیسیفکلی اپنا گھر ڈیزائن کرواتے ہیں تو وہ رچ لوگ جو ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں, عام لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. عام انسان اگر اپنا گھر بناتا ہے تو کیا اس کے لیے بھی آرکیٹیکٹ کے پاس جانا ضروری ہے, اور یہ ساری چیزیں جو آپ ابھی بتا رہے ہیں ان کی نو ہاؤ ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں, میں اسپیشلی جب ولیج سے یا کوئی بیکورڈ علاقے سے جو ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں نقشہ بنانے کے, میں اسپیشلی ان کے لیے, اگر وہ پیسے دیتے ہیں میں پھر بھی ان کے لیے کرتا ہوں. اگر وہ پیسے نہیں بھی دیتے ہیں نا, میں پھر بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کہاں بھی بن رہا ہو, وہ کمنگ 50 ایئرس کے لیے بناتے ہیں لوگ. انویسٹمنٹ بھی ہے, لائف ٹائم انویسٹمنٹ ایک فیسلٹی ہے. اگر اس فیسلٹی میں ہم ان کو پراپر سپورٹ نہ کریں اور ان کے لیے پراپر ایک میپ نہ بنائیں اور ان کو اچھی سجیشن نہ دیں, تو میرے خیال میں ان کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. وہ گھر کہاں بھی بن رہا ہو, اسلام آباد میں بن رہا ہو یا ہنگو میں بن رہا ہو یا باجوڑ میں بن رہا ہو, بٹ اس پہ کاسٹ اتنی آنی ہے. بٹ ان کی فیسلٹی, اب کاسٹ کے لیے جو پیسے گھر کی جمی پونجی ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے, وہ گھر ہونا چاہیے, ایک اچھا گھر, اور پورا سال نہیں ہوتے, پوری زندگی کی اچھی بیوی, اچھا گھر, اچھی گاڑی, یہ بہت ضروری ہے. تو یہ سلوگن ہے, اور اس سلوگن پہ چلنے کے لیے جہاں بھی بنے گا تو اس کی پلاننگ کے مطابق بنے گا. اس میں اسپیس آپ کا ضائع نہیں ہوگا, نیگیٹو اسپیسز اس میں نہیں آئیں گے, آپ کی ہر چیز فلفل ہوگی. بے شک آپ اس کا گرے اسٹرکچر تیار کریں, آپ کو فنیشنگ پہ ٹائم, مطلب مٹیریل اگر آپ کے پاس افورڈ نہیں کر سکتے بے شک بعد میں کریں, لیکن اس کی پلاننگ اچھی ہو, اچھی پلاننگ ہونی چاہیے. بہت خوب, بڑے آپ نے سمپل ورڈز میں اس چیز کو کمپائل کیا کہ آرکیٹیکٹ کی ضرورت, چاہے آپ کہیں بھی دنیا کے کونے میں گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ جو آپ نے زمین کا ایک ٹکڑا لیا ہے تو اس کو وہ پراپرلی جو ہے ایڈجسٹ کرنے میں آپ کو مدد دے سکتا ہے. بہت سارے گھر میں نے ایسے دیکھے ہیں, جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ گھر ٹھیک نہیں بنا ہوا, اس میں مسئلے مسائل ہیں, تو وہ شاید یہی ہوتا ہے کہ ایک پرفیکٹ آرکیٹیکٹ آپ کو نہیں ملا ہوتا, تو اس کی وجہ سے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. اس میں ایک بات میں کہوں گا, کبھی کوئی ڈیزائن کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. کوئی گھر ہم ٹاپ سے ٹاپ گھر بنائیں تو اس میں اگر آپ کوئی غلطی نہیں نکال سکتے, کوئی اور نہیں کھا لے گا, غلطی نہیں ہوگی. وہ ہر بندے کی اپنی ایک چوائس ہے, ہر فیملی کی اپنا ایک چوائس ہے. ایسے مٹیریل ہوں گے آپ کہیں گے یہ مطلب یہ لگانے والا تھا, لیکن نہیں, اس فیملی کو وہ چیز پسند ہوگی. تو ہر انسان کا اپنا چوائس ہے اپنے مطابق. جیسے ہر انسان کا اپنا تمب کے جو لائنز ہے وہ چینج ہے, تو اسی طرح ہر انسان کے اپنے شوق بھی چینج ہے. وہ کہتے ہیں مکمل تو اللہ کی ذات ہے نا, صرف تو انسان جو ہے وہ ڈیزائن کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا, اس میں کہیں نہ کہیں فلاز بھی ہوتے ہیں, اور چوائس ہر انسان کے اپنے چوائس ہوتے ہیں. اچھا جلال, آپ نے ایکسپو کی بھی بات کی تھی کہ ایکسپو جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے, ایک بار ہوتا ہے, لیکن ضروری ہے کہ لوگ اس کو جو ہے وہ اٹینڈ کریں. اب تھوڑا سا ہم آتے ہیں, آپ کی ہم نے آرکیٹیکٹ والی سائڈ تو دیکھ لی, اب سوشل ایکٹیوسٹ والی سائڈ دیکھتے ہیں. دونوں چیزیں بڑی ہیکٹک ہیں. سوشل ایکٹیوسٹ کو بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے, کیونکہ میں نے خود بھی ایک بار ٹرائی کیا لیکن میرے سے نہ ہو پایا, تو میں نے سوچا کہ جی میرے بس کی بات نہیں ہے, جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا میں کر لیتی ہوں, لیکن کانسٹنٹلی اس کو کرنا نا بڑا مشکل کام ہے. کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ اور دونوں کمپلیٹلی ڈفرینٹ بھی ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں مجھے ابھی بھی آرکیٹیکچر بڑا بورنگ لگتا ہے, اور سوشل ورک جو ہے وہ مجھے, میں کہوں گی کہ وہ تھوڑی انٹرٹیننگ ایک چیز ہوتی ہے, انٹرٹیننگ ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں, پیار محبت اس میں بڑھتا ہے. کمپلیٹلی اپوزٹ چیزیں, کیسے دونوں کو مینیج کر رہے ہیں, اور اسپیشلی
جب دونوں انتہائی ہیکٹک ہیں، تو کیسے اس روٹین کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ساتھ فیملی کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہوں کہ آج میں جو بھی ہوں نا سوشل ورک کی وجہ سے ہوں، اور سوشل ورک کی وجہ سے اس لیے ہوں کہ میں لوگوں کی جہاں بھی کسی کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہوتے ہے تو ہم ان کو یا وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو، یا کسی کو بلڈ چاہیے ہو، یا کہیں پہ کوئی بھی ایشو ہو، تو ہم اس کو سوشل میڈیا کے تھرو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ادھر وزٹ کرتے ہیں یا جاتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے 4-5 سال پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا، ایک ٹویٹ کر کے وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا۔ وائرل ہونے کے بعد ایک خاتون تھی، وہ فروٹ سیل کر رہی تھی، بالکل، اور وہ سیل کرتے ہوئے انہوں نے F11 میں سیل کرتی، اس کی تصویریں ہم نے لے کے ٹویٹر پہ چڑھا دی، اور اس کو پوری دنیا میں لوگوں نے ہیلپ کر لی، اور دبئی گورنمنٹ نے ان کو گھر دیا 4-5 کروڑ روپے کا، ان کو D12 میں انہوں نے گھر گفٹ کر دیا۔ تو وہ دیکھیں وہ ان فیملی کے لیے پوری زندگی بن گئی، لیکن وہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کی وجہ سے آپ کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی میں بتاؤں، اب بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے تھے، مثال جو نہیں بھی جانتے تھے وہ اس کے تھرو مجھے جان گئے، اب وہ لوگ مجھ سے بزنس میں بھی کام آتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں آپ کوئی بھی کام کریں نا اچھی نیت سے کریں۔ تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آج میں جو بھی ہوں، جتنا بھی بزنس ہے میرا یا جو بھی ایکٹیویٹیز میں کرتا ہوں، صرف اور صرف یہ سوشل ورک کی وجہ سے ہے۔ وہ ٹویٹ جو آپ کی ہے نا وہ بالکل وہ میں نے خود بھی دیکھی ہے، وہ وائرل ہے، بلکہ صرف آپ کی اپنی پروفائل پہ نہیں، انٹرنیشنل بہت سارے پیجز کے اوپر وہ میں نے دیکھی، اور وہ جلال وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اپریسیشن ہی ہوتی ہے کہ آپ کا نام وہاں پہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ پہلی اینٹ آپ نے رکھی ہوتی ہے، پہلی آواز آپ نے اٹھائی ہوتی ہے، پہلا قدم آپ نے اٹھایا ہوتا ہے، تو اگر آپ کو ریکگنائز کیا جائے تو اس کے علاوہ کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ اور وہ چیز جو ہے وہ میرے سامنے ہی تھی، اور وہ آپ کی میں بولوں کہ پورے لائف ٹائم کی ایک بڑی وکٹری تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی کامیابیاں دیں، لیکن ابھی تک کی جلال کی پوری زندگی کی جو سب سے بڑی وکٹری تھی نا وہ وہی ٹویٹ تھی، اور وہ جو اس خاتون کو جو گھر ملا، شاید کچھ لوگوں کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہوگی، ایک گھر کا مل جانا، روزگار مل جانا، 2 راتیں سکون کی گزارنا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ پوری زندگی ہوتی، پوری زندگی کا سکون ہے، اور ان کے دل سے آپ کے لیے بڑی دعائیں نکلتی ہوں گی۔ جلال مجھے بتائیں، اس جو کار خیر آپ نے کیا، اس کے علاوہ آپ نے کون کون سی ایکٹیویٹیز کی ہیں، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ بہت زیادہ پرسنلی بڑے اٹیچ ہو گئے ہوں، دل سے آپ کی اس چیز کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو، کیونکہ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں، کچھ واقعات آپ کی زندگی کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ایموشنلی گریب کر لیتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوا کچھ؟ دیکھیں بہت سارے اس طرح ایشوز بھی ہوئے ہیں، بڑے سارے اس طرح، مطلب ایک مرتبہ اس طرح تھا کہ میں اس میں تھا، ایک بلاسٹ ہو گیا تھا پشاور میں، تو اس دن مجھے ایک دوست نے کہا کہ آپ میں شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، تو وہ جب ہماری مسجد میں بلاسٹ ہو گیا تو اس دن میرے دوست نے مجھے کہا جب آپ نے ہماری مسجد میں نماز پڑھنی، تو میں نے کہا نماز تو اللہ کا گھر ہے، ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں اس دن ان کی مسجد میں چلا گیا، تو مسجد میں جیسے ہی ہم چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے فوراً بعد ہماری مسجد میں اٹیک ہو گیا تھا حیات آباد فیس 5 میں، تو میں ہر جمعے کو وہاں جاتا تھا، لیکن بس وہ میں لکیلی میں وہاں چلا گیا تھا۔ تو پھر اس بلاسٹ میں ہم دورانی چلے گئے، سب لوگوں کی ہیلپ کی، بہت سارے لوگ تھے ان کو ہاسپٹل پیش کرنا، پھر وہاں پہ ان کے لیے بلڈ ارینج کرنا، پھر ان کے فیملیز کو ہیلپ کرنا، پھر جنازوں کو وہاں پہ پہنچانا۔ تو اس میں بہت سارے چھوٹے بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ ایسے تھے کہ جو مسجد میں ہمارے ساتھ ڈیوٹی بھی دیتے تھے اور ہیلپ بھی کرتے تھے، مسجد کی انتظامیہ بھی تھے، تو ان لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے پھر ان کے جنازے دیکھنا یا ان کو زخمی حالت میں دیکھنا بڑا مشکل ٹائم تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر جب سے وہ بلاسٹ ہو گیا تھا، پھر میں پشاور جانا میرے لیے ذرا وہ ہوتا تھا، مشکل ہوتا تھا، بڑا وہ اٹیچمنٹ ہوئی تھی کہ جب لوگوں سے ملے ہوتے ہو تو پھر وہ بڑا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انسان ویسے بھی ایموشنل ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو، اسپیشلی کھانا کھاتے ہو اور نماز پڑھتے ہو، تو ان کے ساتھ تو الگ لیول کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ اینڈ میں نے دیکھا ہے پرسنلی، میں نے خود بھی ان چیزوں کو دیکھا ہے کہ جب بلاسٹ ہوتے ہیں اس طرح تو بہت ہڑبڑی مچ جاتی ہے۔ اس میں وہ لوگ بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں جو دوسروں کو ہمت دے رہے ہوتے ہیں، جو دوسروں کو ہاسپٹلس پہنچا رہے ہوتے ہیں، بلڈ ارینج کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ہمت کو تو داد بنتی ہے۔ اس میں ہماری سیکورٹی فورسز بھی آتی ہیں، ہماری پولیس بھی آتی ہے، ہمارے باقی ادارے بھی آتے ہیں، لیکن سوشل ورک کرنے والے جو ہیں نا وہ بلا معاوضہ وہاں پہ لگے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہمیں اس کا کیا ریوارڈ ملے گا۔ باقی لوگ تو شاید ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، لیکن سوشل ورکرز دل سے لگے ہوتے ہیں اس کام کو سر انجام دینے میں۔ اچھا، سوشل ورک تو آپ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک سوال میرا ہے جو میں بہت عرصے سے سوچ رہی تھی کہ میں کس سے کروں، تو آج مجھے وہ شخصیت مل گئی ہے جس سے مجھے یہ سوال کرنا چاہیے۔ جلال، آپ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیتے ہیں۔ اب اس میں نا 2 تاثرات ہیں۔ کچھ لوگ، میں اکثر کمنٹ سیکشنز جب دیکھتی ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شو آف کر رہے ہیں، اگر اچھا کام کرنا ہے تو اس کو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
کچھ لوگ اس کا یہ تاثر بھی دیتے ہیں کہ اچھی بات ہے سوشل میڈیا پہ دیا ہے, آپ کو دیکھ کے 10 لوگ اور بھی جو ہیں یہ کوشش کریں گے اور ان کے دل میں بھی آئے گا کہ ہمیں لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. آپ اس تاثر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا اینڈ سوشل ورک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو لنک کر رہے ہیں اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا کہ وہ کسی کی اچھا کام بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, برا تو ویسے ہی سپورٹ نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب وہ دونوں حالت میں خوش نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی اچھا کام, کوئی بھی اچھا کام ہو, کوئی سوشل کام ہو, کسی کو بلڈ چاہیے, کسی کو اسکول میں انرول کر رہے ہیں, کسی کو فنینشیل ہیلپ کر رہے ہیں, کوئی کو پیشنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں, کوئی بھی کسی کا گھر بنا رہے ہیں, کوئی مسجد میں ہیلپ کر رہے ہیں, کوئی ممبرگاہ میں ہیلپ کر رہے ہیں, کسی چیز میں بھی کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں, اگر آپ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ جلال شیرازی اگر اس طرح کر رہے ہیں نا, تو آج کل اب میں آپ کو اس کی مثال ایک اور دوں, عبدالستار ایدھی صاحب پاکستان میں صرف ایک ہی تھے, بالکل, اور آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہر سٹی, ہر گلی میں عبدالستار ایدھی کی طرح لوگوں نے سوشل آرگنائزیشن بنا کے, اپنے فاؤنڈیشن بنا کے, اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز وہی پیٹرن فالو کر رہے ہیں. تو وہ پیٹرن فالو کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے, اچھی بات ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں اگر میں کر سکتا ہوں, میں ٹویٹ کر سکتا ہوں, میں سوشل میڈیا پہ ڈال سکتا ہوں, تو آپ بھی ڈالیں گے. آپ کے اپنے فالوورز ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, میرے اپنے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ایک مسجد کو اگر کروڑ روپے چاہیے تو اس کا 10 لاکھ میں نے ارینج کر لیا, تو 10 لاکھ اگر آپ ارینج کر لیں, 10 لاکھ کوئی اور ارینج کرے, تو اس طرح کرتے کرتے سارے پیسے آپ کے پاس میوچل ایفرٹس آ جائیں گے. تو اگر آپ اس میں نگیٹو کمنٹ کے چپ کے کوئی بھی نہیں دیتا. اور آج کل تھوڑا سا یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ سوشل میڈیا ہمارے لیے ایک ایسا میڈیم بن گیا ہے کہ آپ کسی کو میسج پہنچا رہے ہیں, کہ کوئی سوشل میسیج ہے, کوئی ڈونیشن سے ریلیٹڈ میسیج ہے, کوئی آفات ہے, آپ کسی کو کہیں گے کہ فلاں جگہ آپ تھریٹس ہیں, تو آپ کسی ایک ایک گھر کے چھٹی وہ میسیج تو نہیں پہنچا سکتے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں کہ سب کو پتہ چل جائے گا, سب لوگ اس حوالے سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں نے یہ کہا کہ جو وہ لوگ ہیں جو کرٹیسزم کرتے ہیں, وہ کسی حالت, وہ آپ کی اچھی چیز بھی خوش نہیں ہوتے ہیں, اور آپ کی بری چیز بھی ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی آپ کو کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. وہ ناخوش رہنے والے لوگ. وہ ناخوش بڑی رہنے خوبصورت والے. بات آپ نے جلال کی کہ سوشل میڈیا تو ہم استعمال کرتے ہیں, اگر مثبت چیزوں کے لیے استعمال کر لیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی. سوشل میڈیا اٹ سیلف برا نہیں ہے, موبائل فون اٹ سیلف برا نہیں ہے, انٹرنیٹ اٹ سیلف برا نہیں ہے, اس کا استعمال اس کو برا یا اچھا بناتا ہے. اور وہ صرف انڈیویجول کیپیسٹی پہ ہے کہ اگر میں انٹرنیٹ, موبائل, سوشل میڈیا کا برا استعمال کرتی ہوں تو وہ چیز بری نہیں ہے, وہ فیسلٹی بری نہیں ہے, لیکن میری ذہنیت بری ہے اس لحاظ سے. اگر کوئی اور اس کا مثبت استعمال کر رہا ہے تو وہ اس کی ذہنیت مثبت ہے. تو یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اچھا جلال, مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ ڈفرینٹ ٹویٹس بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو بھی آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ آج کل جو ایک چیز مجھے لگتی ہے کہ یہ پرابلمٹک بھی ہے, وہ ہے فیک نیوز. بہت سارے ہم نے تھمبنیلز دیکھے جس میں لکھا کچھ ایسا ہوگا کہ بڑا دھماکے دار ہو گیا, اور فلانا ہو گیا, اور یہ ہو گیا, لیکن جب کھولتے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹویٹر کے اوپر, جو سابقہ ٹویٹر اور اب ایکس جس کو بولا جاتا ہے, اس کے اوپر بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ لوگوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں. بلکہ جب میں بولوں کہ عام فیملیز میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بڑی تشویش کا باعث بنتی ہیں, اور وہ فیملیز اس پہ ایٹ ٹائمز پریشان بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ میرے ساتھ خود بھی ہوا, پچھلے دنوں میں ایک خاتون قتل ہو گئی تھی, اور ان کی تصویر کی جگہ پہ میری تصویر استعمال ہو رہی تھی. تو فیملی سے مجھے بہت کالز آئیں, دوستوں کی بہت کالز آئیں کہ آپ خیریت سے ہیں, آپ ٹھیک ہیں, آپ کو کچھ ہوا تو نہیں. ظاہر ہے نام وغیرہ تو ڈفرینٹ ہوتا ہے, لیکن تصویر کا امپیکٹ ذرا زیادہ ہوتا ہے. یہ فیک نیوز کا معاملہ جو ہے, اس کے ساتھ کیا کیا جائے, اس کا کوئی حل ہے نہیں ہے, اس کو کیسے لگام دیا جائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ فیک نیوز کی وجہ سے بہت پرابلمیٹک بھی, بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں سوسائٹی میں بھی, اور آپ کو کنفیوژن بھی آ جاتی ہے کہ وہ ایسے کوئی پرابلم بن گئی ہے. لیکن فیک نیوز سے پہلے انسان کو اس چیز کے حوالے سے پراپر جائیں کہ ان کا آفیشیل اکاؤنٹ کون سا ہے, آفیشیل اکاؤنٹ پہ وہ سرچ کر لیں کہ واقعی ان کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ ایسی کوئی چیزیں ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا میں ہمارے الحمدللہ چرچے ہیں پاکستان کے, جہاں ہر جگہ کہیں گے ہمارے پی ایم اور ہمارے چیف صاحب کی ہر جگہ چرچے ہیں. تو انڈیا کو یہ بات بالکل ہضم نہیں ہو رہی, اور وہ لوگ اس حوالے سے فیک اکاؤنٹس بنوا کے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہماری اتنی اسٹرانگ سوشل میڈیا, سب جتنے بھی پاکستانی سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ایکس پہ, وہ ان کی ڈیٹیلز نکال کے, ان کے اکاؤنٹس کے پراپر اسکیننگ کر کے, تو وہ ہم نے دنیا کو دکھایا کہ فیک نیوز ہے, ایکسپوز کر دیتے ہیں پراپر. تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک آپ کا ایک آفیشیل
اسٹیٹمنٹ بھی آ جاتا ہے. اور یہ ہے کہ فیک نیوز کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب لوگ فیک نیوز پہ کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں ہمارے سائبر کرائم میں, ایف آئی اے میں. آپ کمپلینٹ طریقہ کار ہے لیکن لوگ فالو نہیں کرتے. اگر آپ کی تصویر کسی نے یوز کی فیک, یا کوئی نیوز آپ کے حوالے سے کسی نے یوز کی, تو آپ اس حوالے سے کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کی سزا بھی ہے. تو اس پہ سائبر کرائم کے اور سوشل میڈیا اس کے مطلب ایف آئی اے پہ اس کے پراپر ڈیٹیلز ہیں. تو اس پہ لوگ اصل میں کمپلینٹ کرتی نہیں ہیں, تو وہ لوگ اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے, اپنی ویوز زیادہ کرنے کے لیے اس طرح کی نیوز وائرل کرتے ہیں. وہ کچھ بھی پینک کر لیتے ہیں. جلال مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ کمپلین کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ کمپلین کن کن زمروں میں ہو سکتی ہے؟ کیا صرف آپ کی تصویر استعمال ہو رہی ہے تو اس پہ ہو سکتی ہے؟ کوئی تھریٹس دے رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہو سکتی ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں بتائیں, کیونکہ یہ ویورز کے لیے اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج تھریٹ دیں تو آپ کو سنگل میسج پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کوئی ریٹرن میں دیں اس پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کمنٹس پہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو اس پہ کر دیں, کال پہ کر دیں, فون کال پہ کر دیں, اگر آپ اس پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو وائس نوٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو تصویر کو یوز کر دیں, آپ کی کوئی بھی مطلب کوئی ڈسکلوز کر لے کوئی چیز بھی, آپ اس پہ کیس کر سکتے ہیں. اور اس کی بہت سخت سزائیں بھی ہیں. اس کی پوری ڈیٹیلز تو خیر میرے پاس ابھی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے اور اس کی لوگ فالو نہیں کرتے ہیں چیزیں. ان کی پراپر ایپس بنائے ہیں ایف آئی اے والوں نے, سائبر کرائم ونگ نے, تو وہ ساری چیزیں ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اویئرنیس بھی اس کی ہے, لیکن لوگ سرچ نہیں کرتے. آپ یوٹیوب پہ جائیں, ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ کا یوٹیوب چینل ہے, ہر یوٹیوب چینل پہ ان کا پراپر ڈیٹیلز آئی ہوتی ہیں. آپ اس پہ دیکھیں اور آپ اس کو ویب سائٹس ہیں ان پہ فالو کر دیں تو آپ کو فوراً ایکشن ہو جاتا ہے. صحیح. ہمارے لوگ شاید اس لیے بھی نہیں فالو کرتے جلال کہ کہیں نہ کہیں وہ ڈرتے ہیں کہ شاید میں کمپلین کروں تو میرے سے 100 قسم کے سوالات پوچھے جائیں گے, میں پھنس جاؤں گا اس میں. لیکن طریقہ کار بڑا سمپل ہے. اس کے اوپر ہم نے پورا ایک پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا کہ اگر آپ کمپلین کر لیتے ہیں تو آپ کے فائدے کی چیز ہے, اس کا سولوشن نکل آتا ہے. اور پاکستان بڑا ایڈوانس ہو چکے ہیں ان چیزوں میں کہ سائبر کرائمز جہاں پہ ہو رہے ہیں, لوگوں کی جو انفارمیشن جو ہے وہ مس یوز ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر کام ہوتا رہتا ہے. جلال, آخر میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گی, کیونکہ آپ ینگ ہیں, بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں, بہت سارے ینگسٹرس کو آپ انسپائر کر رہے ہیں, میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کو آپ انسپائر کر رہے ہیں, اور آپ کی زندگی سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا بھی ہے. بڑی بہترین گفتگو آپ نے کی, لیکن پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرنے سے پہلے ایک میسیج آپ سے لینا چاہوں گی کہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں, بلکہ جتنے بھی پاکستانی ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. بٹ میں پوری یوتھ کو, نوجوانوں کو, سب کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی چیز یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ہر چیز پاسبل ہے. اگر آپ جلال شیرازی اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ سب جلال شیرازی سے بڑھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. بٹ کوشش کریں کہ اس ملک کو آپ لوگ ڈیلیور کریں, اس ملک کے لیے کچھ کریں, اپنے لیے کچھ. جب ملک کے لیے کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے ہوگا. بہت خوب. اور نوجوانوں کو چاہیے کہ اس ملک کو اس ٹائم پہ بہت زیادہ سپورٹ کریں. ہمارا ملک اس ٹائم پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے, ایسا ہی, تو اس میں کوئی نگیٹیوٹی, کوئی پولیٹیکل چیزوں کو بھول جائیں اور پاکستان کو سپورٹ کریں. پاکستان سے ویری ویل. جلال, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, ٹی ایس آر پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے, مثبت موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور ہمارے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جلال کی ایک بات سے اینڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی اختلافات ہیں, چاہے پولیٹیکل ہیں, چاہے جس قسم کی بھی آپ کے اختلافات ہیں, ان کو سائڈ پہ رکھیں. پاکستان کو سب سے پہلے رکھیں, کیونکہ اس ٹائم پاکستان پوری دنیا کا مرکز بن چکا ہے, اور وہ کہتے ہیں آل آئیز آن پاکستان اور آل آئیز آن اسلام آباد. تو اسلام آباد اور پاکستان جو ہیں وہ پوری دنیا کے لیے اس وقت اٹینشن گریبنگ جو ہے نا اینٹیز بن چکی ہیں. اس لیے کیونکہ پاکستان نے جو کیا ہے وہ شاید دنیا کا ایک بھی ملک نہیں کر سکتا تھا, اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ خاص رحمت ہے کہ پاکستان نے آج پوری دنیا میں جو نام کمایا ہے وہ شاید ہماری اس ٹائم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بغیر ممکن نہیں تھا. تو پاکستان کو, مجھے, میری ٹیم کو اور خود کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.